بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. صدق اللہ العظیم. واجب التقریم علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، یہ جنتیوں کا کلام ہے. جو میں نے آیت پڑھی یہ جنتیوں کا کلام ہے. جب جنتی لوگ جنت میں جائیں گے تو یہ جملہ کہیں گے آپس میں. وقالو، یہ قالو کا فاعل جو ہیں جنتی ہے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہم کو ہدایت دی تھی. اگلا جملہ جو ہے وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، یہ جملہ غور طلب ہے. جنتی جنت میں جائیں گے تو یوں کہیں گے اے اللہ میری عقل کی وجہ سے میں جنت میں نہیں آیا، میری سائنسی ترقی کی وجہ سے میں جنت میں نہیں آیا، میرے اعمال کی وجہ سے میں جنت میں نہیں آیا، ان میں سے کسی چیز کی وجہ سے میں جنت میں نہیں آیا. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اللہ ہدایت نہ دیتا تو میں ہدایت پہ نہیں آ سکتا تھا. اللہ ہی نے مجھے جنت عطا فرمائی، اسی نے ہدایت دی. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ. میرے بزرگوں، زندگی دو ہیں. ایک محدود زندگی ہے جس میں ہم چل رہے ہیں، اور ایک طویل زندگی ہے جس کے کوئی انتہا نہیں ہے. محدود زندگی قرآن میں اللہ یوں نقل کرتا ہے بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون. یہ اللہ کے باغی، نافرمان، اللہ تعالیٰ کے دور رہنے والے، اللہ کو نہ ماننے والے کیا کہتے ہیں؟ شک میں ہیں کہ کیا مرنے کے بعد زندہ بھی ہوں گے. فی شک منہا، بلکہ بل ہم منہا، اندھے ہیں یہ لوگ، آخرت سے بالکل اندھے. انہیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ دوبارہ زندہ ہونا ہے، ہم کو اللہ سے حاضری دینا ہے. اور اس کے مقابلے میں ایک مومنوں کی زندگی ہے. مومنوں کی زندگی وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. کیسے پیار سے اللہ کہہ رہا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. یہ مومنین جو ہیں صرف آخرت کی معلومات نہیں رکھتے، یقین رکھتے ہیں. صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں صرف علم ہے کہ دوبارہ زندہ ہونا ہے، بلکہ یقین ہے ہمیں. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اور اسی پر اللہ کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہی ہدایت ہے، یہی فلاح پانے والے ہیں. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اور فرمایا کہ وہ لوگ جو من اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا. قرآن کی آیات جو ہے نا، صرف اس کو ظاہراً دیکھ لو تو بھی دل کو تڑپا دیتی ہے. من اراد الآخرۃ، جس کا ارادہ آخرت کا ہے، وسعی لہا سعیہا، اور کوششیں آخرت کے لیے کی. دنیا کمانے سے منع نہیں، لیکن دنیا آخرت بنا دو. دنیا آخرت کیسے بنے گی؟ دنیا آخرت بنے گی کہ کما رہے ہیں اور نماز کی فکر ہے، جاب پر ہیں، دکان پر ہیں، کاروبار پر ہیں، فکر نماز کی کہ وقت پر میری نماز ہو جائے. فکر حلال کمائی کی ہے. فکر میری کمائی میں سے اللہ کا بھی حصہ ہے، مجھے اس کو بھی دینا ہے. فکر اس بات کی ہے کہ میرا مال اسی کا دیا ہوا ہے، میرا نہیں ہے، تو اس کا دیا ہوا اس کو بھی میں دوں. من اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا، اس کے لیے کوشش کی. شرط یہ ہے وہو مومن، شرط یہ ہے مومن ہو.
فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ ہمارے حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مشکور کا ترجمہ فرماتے ہیں، ہم اس کے کام کی بڑی قدر کریں گے۔ اے ہائے ہائے، کیسا پیارا ترجمہ ہے، ہم اس کے کام کی بڑی قدر کریں گے۔ کس کی قدر کریں گے؟ اس چھوٹے سے انسان کی، جو پیشاب کرنے والا، جو ٹوائلٹ کرنے والا، جس کے بدن میں گندگی، خون دوڑ رہا ہے، گندا ہے، لیکن فرمایا اگر تم نے میری آخرت کے کام کیے تو میں تمہارے کاموں کی قدر کروں گا۔ اور دنیا میں جب کوئی کسی کی قدر کرتا ہے تو اس کو پیسے دیتا ہے، دولت دیتا ہے، اور اللہ جب قدر کرتا ہے تو لافانی جنت عطا کرے گا۔ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ اس کی کوششیں ہمارے وہاں قدر کی نظر سے دیکھی جائے گی۔ کیسی بڑی چیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو پھر ہم کیوں نہ کریں اس کے لیے، ہم اس کے لیے کیوں نہ کریں اس رب کے لیے۔ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من کانت نیتہ طلب الآخرہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ۔ من کانت نیتہ طلب، جس کی نیت آخرت کی طلب ہے، میری آخرت بن جائے۔ یہ تو ایک محدود زندگی ہے۔ میں نے کسی جگہ اس محدود زندگی کی مثال دی، میں نے کہا دیکھیں ہم جب کہیں سفر کرتے ہیں، مثلا فلائٹ سے ہم کو جانا ہے، تو فلائٹ میں طبیعت کے مطابق بیٹھنا بھی نصیب نہیں ہوتا، چھوٹی سی سیٹ ہے، اس چھوٹی سی سیٹ پر اپنی کروٹ بھی نہیں بدل سکتے، اور موٹا سا انسان ہو تو اور بھی مشکل ہوا کرتا ہے۔ پھر طبیعت کے مطابق کھانا بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہم سوچتے ہیں ابھی سفر پورا ہو جائے گا، 8-10 گھنٹے ہی کا تو سفر ہے نا، 12-14 گھنٹے کا سفر ہے، ابھی میرا سفر پورا ہو جائے گا، گھر پہنچ جاؤں گا، الحمدللہ اچھا کھانا مل جائے گا، راحت مل جائے گی، ہے نا؟ جہاں دماغ اور بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی جو ترقیاں ہو رہی ہے نا، یہ ترقیاں تو پہلے بھی نہیں تھی۔ پہلے ایک سفر کے لیے ایک گھوڑوں پر، اونٹوں پر جب سفر ہوتے تھے تو کئی دن لگ جاتے تھے۔ اب حال یہ ہے کہ طویل مسافت فلائٹ سے چند گھنٹوں میں، 2-4 گھنٹوں میں، 10 گھنٹوں میں، 12-14 گھنٹوں میں آپ اپنا سفر پورا کر لیتے۔ کھانے کی وہ چیزیں مہیا ہے جو پہلے نہیں تھی، پینے کی وہ چیزیں مہیا ہے جو پہلے نہیں تھی، لیکن ان سب کا تعلق جسم سے، ان سب کا جسم سے، قلب سے نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی چیز میں لذت آتی ہے جب دل و دماغ مطمئن ہو۔ اگر دل و دماغ مطمئن نہیں ہے، شاندار دسترخوان سجا ہوا ہے اور بے چینی دماغ میں ہے کسی چیز کی، تو بتاؤ بریانی میں مزہ آئے گا؟ بالکل نہیں۔ کوفتہ اور کباب میں کوئی مزہ آئے گا؟ دماغ پریشان ہے، دل پریشان ہے، بہترین بنگلہ ہے، باہر سیکیورٹی گارڈ کھڑے ہیں، لیکن کسی نے فون سے دھمکی دے رکھی ہے کہ ہم تمہارا پیچھا کر رہے ہیں، مارنے والے ہیں۔ بتاؤ ہمارے بنگلے میں سیکیورٹی گارڈ کے ہوتے ہوئے بے چینی رہتی ہے یا نہیں؟ پریشان ہیں ہم۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ اس لیے کہ دل و دماغ کا اطمینان جو ہے نا، وہ اصل اطمینان ہے۔ اس جسم کا اطمینان کوئی اطمینان نہیں ہے۔ اس جسم کو اطمینان ہی تب ہوگا جب دل اور دماغ مطمئن ہو، تبھی تو جو ہے ہمیں سکون ملے گا۔ اب فلائٹ میں آپ نے ذہن بنا لیا، آپ کے دل و دماغ میں اطمینان ہے کہ ابھی چند گھنٹوں میں میرا سفر پورا ہو جائے گا، میں گھر پہنچ جاؤں گا، مجھے آرام سے کھانا مل جائے گا، مجھے راحت مل جائے گی، تو اب اس فلائٹ کے کھانے پر بھی آپ کو اطمینان رہے گا، اس چھوٹی سی سیٹ میں بھی آپ کو آرام رہے گا، چونکہ دماغ اور دل مطمئن ہو چکا ہے۔ ٹھیک اسی طرح
اگر میں اور آپ ہم یہ سوچ لیں کہ یہ دنیا کی ایک مختصر زندگی ہے، یہ مختصر زندگی میں جس طرح بھی زندگی گزر جائیں غنیمت ہے، انشاءاللہ جنت میرے لیے اللہ نے تیار کر رکھی ہے، تو پھر یہاں کے چھوٹے سے مکان میں بھی راحت، کم کھانے پر بھی راحت، کم پیسوں میں بھی راحت، مختصر جو ہیں حالات میں بھی راحت، شرط یہ ہے کہ دل و دماغ مطمئن ہو جائے۔ اور انبیاء کرام کی محنت اسی دل و دماغ کے لیے تھی، اس لیے فرمایا من کانت نیتہ طلب الآخرت، جس کی نیت آخرت، میری آخرت بنے، میری آخرت بنے، تو نبی علیہ السلام فرماتے جعل اللہ غناہ فی قلبی، اللہ اس کے دل کو اطمینان سے بھر دے گا، بڑا اطمینان اس کو، راتوں میں بھی سکون، نیند آ رہی ہے آرام سے، وہ گھبراتا نہیں ہے، حالات میں بے چین نہیں ہوتا ہے، مصیبتیں آئے گی، پریشانیاں تو آتی، لیکن مطمئن ہے، اللہ کی طرف سے ہے نا کل نکال دے گا ان دنوں کو، بیماریاں اللہ کی طرف سے ہے نا کل اچھے ہو جائیں گی، یہ تھوڑا سا مالی مسئلہ آیا ہے نا کل اچھے ہو جائیں گی، کل اللہ راحت نکال دے گا، یہ تھوڑا سا قرض آ گیا ہے اللہ سکون کا راستہ نکال دے، جعل اللہ غناءہ فی قلبی، اللہ اس کے دل کو اطمینان سے بھر دیتا ہے، اور کیا کرتا ہے وَجَمَعَ اللَّهُ شَمْلَهُ، اور اللہ اس کے مختلف حالات کو اطمینان سے بدل دیتا ہے، اس کے حالات جو ہیں اس کو اطمینان سے بدل دیتا ہے، اس کے دل کو سکون دے دیتا ہے، راحت دے دیتا ہے کہ فکر نہ کر، غم نہ کر، حالات تو آتے رہتے ہیں۔ اور جس آدمی کی نیت آخرت نہیں ہے، من کانت نیتہ طلب الدنیا، بس ہر وقت یہ ہے میری دنیا بن جائے، میں اپنے بچوں کو اعلیٰ کالج میں پڑھاؤں تاکہ میرے بچے بھی خوب کمانے والے ہو جائیں، اور میں یہ کام کر لوں تاکہ اور میرے بچوں کو مال مل جائے، من کانت نیتہ طلب الدنیا، جس کی طلب دنیا نیت ہوتی ہے، تو نتیجہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اللہ اس کی فقیری کو اس کی پیشانی پر ڈال دیتا ہے۔ فقیری کیا چیز ہے؟ فقیری کا معنی فقیری نہیں، فقیری کا معنی بے چینی، اللہ اس کو بے چینی ڈال دیتا ہے، وہ بے چین بے چین بے چین، سکون ہی نہیں رہتا، اس کو نیند نہیں آ رہی ہے، عافیت نہیں ہے، زندگی بے چین سے گزرتی ہے۔ کیوں؟ پہلے میں اور دوسرے میں فرق یہ ہے، کما تو پہلا بھی رہا ہے، دوسرا بھی، لیکن پہلے نے آخرت کو مقصود بنایا ہے۔ کیا؟ میں خوب کما رہا ہوں، میرا کاروبار بہت اچھا ہے، لیکن اللہ بھی یاد رہے میرا، میرے مال میں سے اس کا بھی حصہ ہے، میں نمازوں کی پابندی کروں گا، میں اپنی اولادوں کی تربیت کروں گا، میں اپنے دین سے غافل نہیں رہوں، پہلا بھی کما رہا ہے لیکن طلب، اور دوسرا دنیا ہی دنیا مقصود بنائی، طلب الدنیا، جس کی نیت ہی دنیا ہے، بس آخرت بالکل اس کے سامنے نہیں، عیاشی مقصود ہے، عیش پرستی مقصود ہے، اور بس یہیں جینا ہے، مرنا ہے، پوری کر لو خواہشات جتنی چاہے، کچھ نہیں، کس نے کہا مرنے کے بعد زندہ ہوں گے؟ ارے یہ تو سب مولوی لوگ بولتے رہتے ہیں، دوبارہ زندہ ہونا، دوبارہ زندہ ہونا، کچھ نہیں ہے، یہ یہیں کھا لو پی لو، جیسے نان مسلم کے مسائل ہیں کہ ان کو آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو من کانت نیتہ طلب الدنیا، جس کی نیت طلب دنیا ہے، جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اس کی پیشانی پر اللہ بے چینی ڈال دیتا ہے، وشتت شملہ، اور اس کے معاملات کو پریشان کن کر دیتا ہے اللہ۔ ہر وقت دیکھو نان مسلم کو دیکھو کتنے پریشان رہتے ہیں، پریشان پریشان پریشان، کتنی دولت ہوتے ہوئے بھی وہ پریشان ہیں۔ اب دیکھ لیں ان کی زندگی کو، کوٹھیوں پہ کوٹھی ہے، مکانوں پہ مکانات ہیں، کاروبار پہ کاروبار چل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود پریشان ہیں، چونکہ مقصد ہی انہوں نے دنیا کو بنایا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، ہم ہدایت پر نہیں آ سکتے تھے اگر وہ ہدایت نہ دیتا،
اور کیسے ہدایت دی؟ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، اس کا رسول آیا حق بات کو لے کر، اس نے ہم کو بتایا اور ہم اس راستے پر چلے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو جنت عطا فرمائی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ایک محدود زندگی ایک آخرت کی زندگی ہے۔ مومن کے مد نظر آخرت ہوتی ہے، یہ کپڑے بھی اچھے پہنے، یہ کھائے بھی، یہ پیے بھی، لیکن ان تمام میں اس کی نظر آخرت پر ہے۔ یہ کھانا شروع کرے تو بسم اللہ سے شروع کرتا ہے، یہ کھانا ختم کرے اطعمنا و سقانا و جعلنا پر ختم کر رہا ہے، یہ استنجا جائے تو خبائث سے پناہ مانگتا ہوا، یہ نکلے تو اپنی اس گندگی کے نکلنے پر بھی اللہ کی تعریف کر رہا ہے، اذھبان العذا وعافانی۔ یہ نئے کپڑے پہنتا ہے تو دعا پڑھ لیتا ہے، یہ دودھ پیتا ہے اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، یہ دعا پڑھ لیتا ہے، یہ رات سوتا ہے تو دعا پڑھ کے سوتا ہے اور اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر کے سوتا ہے، صبح اٹھتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، احیانا بعدما، اے اللہ میں تو مر چکا تھا، تو نے ہی مجھ کو زندہ کیا اور میں اس شکر میں تیری 2 رکعت ادا کر لیتا ہوں، فجر کی نماز کو میں ادا کر لیتا ہوں۔ یہ ہے مومنانہ زندگی، اس کو کہتے ہیں مومنانہ زندگی۔ اللہ میں نے کمایا ہے، تیرا فریضہ ہے مجھے اس میں سے ادا کرنا ہے، تو نے مجھ کو کہا ہے کہ اس کا ایک حصہ مجھے بھی دے دینا، حالانکہ یہ تو سارا میرا ہی دیا ہوا ہے۔ اللہ کہتا ہے سارا میرا دیا ہوا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، سب میرا ہی دیا ہوا ہے، لیکن میں تجھ سے پورا نہیں مانگتا، اس میں تو بھی کھانا، تیرے بچوں کو بھی کھلانا، تیری بیوی کو بھی کھلانا، تیرے کاروبار میں بھی لگانا اور تیرے رشتہ داروں کو بھی دینا، اپنی ضروریات میں بھی خوب استعمال کرنا، ایک حصہ مجھے بھی دے دینا، اور تو جو ایک حصہ دے گا اس کے بدلے میں 100 گنا کر کے تجھے عطا کروں گا، 100 گنا۔ زکا یزکی، تزکیتاً کا معنی پاک کرنا بھی ہوتا ہے کہ اللہ زکوٰۃ سے مال کو پاک کر دیتا ہے۔ زکا یسکو سے بھی زکوٰۃ ہے، یعنی برنا، جب انسان زکوٰۃ دیتا ہے تو ظاہراً کم ہوا، اللہ اندر میں بڑھا دیتا ہے، زیادہ کر دیتا ہے۔ ہمارے حضرت شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ میں نے میرے اکابر سے براہ راست سنا، ان کانوں سے، حضرت مولانا تقی الدین صاحب ندوی دامت برکاتہم سے سنا، حضرت مولانا ابرار صاحب دھلیوی علیہ الرحمہ سے سنا، جو شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء ہیں۔ میں نے خود اپنے ان کانوں سے سنا، شاہ وصی اللہ صاحب فرمایا کرتے تھے اللہ کی ذات اتنی غیرت مند ہے، اتنی غیرت مند ہے، اتنی غیرت مند ہے کہ تم اس کو 1 پیسہ دو، 1 پیسہ، فرمایا اس رب کو چین نہیں پڑتا جب تک کہ تمہیں 100 گنا نہ دے دے، اس رب کو چین نہیں پڑتا جب تک کہ تم کو 100 گنا نہ دے دے۔ تم نے 1 پیسہ اس کے راستے میں خرچ کیا، اور فرمایا یہ دنیا کا مسئلہ ہے، آخرت میں ثواب اور دے گا وہ۔ یہ اس کی ذات وحدہ لا شریک لہو ہے کہ جو مومنانہ شان کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اللہ اس کو بہت دیتا ہے۔ تو یہ مومنانہ زندگی ہے، اس زندگی کو ہمیں آخرت کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا، ہمیں آخرت کے لیے، تو وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ مومن کی شان ہے کہ آخرت پر پورا یقین رکھتا ہے۔ اور کافروں کا شان کیا ہے؟ بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا۔ ایک جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا مجرمین اور محسنین برابر ہو سکتے ہیں؟ کیف تحکمون، ارے تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ دنیا میں تو سب برابر نظر آتے ہیں، لیکن آخرت میں سب برابر نہیں ہوں گے۔ ہم اپنے مومنوں کو جو مقام دینے والے ہیں وہ ہمارا مقام بہت عجیب ہوگا، جو جنت کی شکل میں ہوگا، جو نعمتوں کی شکل میں ہوگا۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ لیکن اس کے لیے اگر دوبارہ جو ہے زندہ ہونا ہے، دوبارہ نعمتیں پانا ہے، تو اپنے آپ کو مارنا پڑے گا۔ مارنے کا کیا مطلب ہے؟ اپنے نفس کو دبانا پڑے گا۔ نفس بہت چاہتا ہے، اندر سے مچلتا ہے، کچھ عیاشی کر لیں، کچھ اپنے مال میں اسراف کر لیں، کچھ فضول خرچی کر لیں، اور کچھ گندے راستوں پر مال کو بہا دیں۔ اندر سے نفس پریشان رہتا ہے، اس کو مارنا پڑے گا۔
علامہ رومی کی ایک مثال مجھے یاد آئی کہ ایک صاحب جو ہیں کابل سے دہلی آ رہے تھے، مثال ہے، اگزامپل ہے، کابل سے دہلی آ رہے تھے تو اس کے گھر میں چند طوطے پالے تھے، برڈ تھے، چند طوطے پال رکھے تھے اس نے، پیروت تھے چند پالے ہوئے گھر میں. تو ان پیروت نے اس مالک سے یوں کہا کہ تم دہلی جا رہے ہو تو ذرا دہلی میں اڑنے والے پیروت اور برڈ سے کہہ دینا کہ تم آزاد پھر رہے ہو اور تمہارے بھائی پنجروں میں بند پڑے ہیں، تمہیں فکر نہیں ہے کہ ہم یہاں پنجروں میں بند پڑے ہیں اور تم آزاد اڑ رہے ہو. تو یہ صاحب دہلی آئے اور درختوں کے اوپر جو پیروت اور برڈز وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا کہ تمہارے ساتھیوں نے یہ پیغام کہلوایا ہے کہ تم آزاد پھر رہے ہو اور تمہیں فکر نہیں ہے کہ تمہارے کتنے ساتھی یہ پنجروں میں بند پڑے ہوئے ہیں. تو جیسے یہ بات کہی تو وہ پرندے گرنے لگے، مرنے لگے، یعنی ان پر اثر ہوا اس بات کا کہ اللہ اکبر ہمارے رفقا اس طرح ہے، تو وہ مرنے لگے. اس آدمی نے جا کر اپنے گھر میں پلے ہوئے جو پیروٹس اور جو پوپٹ تھے جو تھے طوطے، ان سے جا کر کہا کہ میں نے ان سے کہا تو اثر اتنا ہوا کہ وہ مرنے لگے، تو یہ جو پنجروں میں تھے وہ بھی مرنے لگے، گویا کہ وہ مر رہے ہیں، گردنیں جھکا دی انہوں نے. تو مالک سمجھا کہ یہ تو سب مر گئے، اب ان کے اوپر اثر پڑ گیا، جیسے ان کے اوپر اثر پڑا ان پر بھی پڑا. تو اب ان کو نکال کر کے باہر پھینکنے لگا، باہر ڈالتا تھا تو وہ اڑ کر بھاگ رہے تھے. علامہ رومی اس کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ پیروت یہ سبق دے گئے کہ جینا ہو تو مر کر دکھاؤ، جینا ہو تو مر کر دکھاؤ. علامہ رومی کہتے ہیں نفس کو مارو پھر حیات طیبہ اللہ عطا کرے گا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پھر وہ پاکیزہ زندگی اس دنیا میں بھی عطا کرے گا کہ دل سکون سے بھرا ہوا ہوگا. پھر مصیبت میں، بیماریوں میں، حالات میں، پریشانیوں میں، غمیوں میں کبھی بے چینی نہیں آئے گی. فرمایا پہلے نفس کو مارو تو پھر حیات طیبہ نصیب ہوگی. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً قرآن کہہ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو اعمال صالحہ کرے شرط یہ ہے کہ ایمان ہو. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، راحت والی زندگی عطا کریں گے، سکون والی زندگی عطا کریں گے. اور ہمارے علامہ ابن جوزی نے تو ایک ارشاد میں یوں فرمایا کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے ڈرانے سے اس کے دل پر کوئی خوف پیدا نہیں ہوگا. لوگ ڈرائیں گے اس کو، ارے یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا. فرمایا بڑی سے بڑی بیماری میں لوگ ڈرائیں گے تو وہ یوں کہے گا اللہ ہی شفا دینے والا ہے. یہ ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے رب والی زندگی نصیب فرمائے. دنیا کمانے سے کوئی منع نہیں کرتا، دنیا ہے، ضرورت کی چیزیں ہیں، انسان کمائے، لیکن اس دنیا میں اس لیے کہ فرشتے بن کر کے اللہ نے ہم کو نہیں بھیجے ہیں کہ جن کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے. فرشتوں کو کھانے پینے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے ان کو کمانے کی بھی ضرورت نہیں. بھئی ہمارے ساتھ تو اہل و عیال ہے، بیوی بچے ہیں، مسائل ہیں، دنیا ہے، کاروبار ہے، زندگی ہے، تو گزارنا ہے. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جو انسان کانٹے پر نہیں چلتا اور پھر کہتا ہے مجھے کانٹا نہیں لگا تو کمال نہیں ہے. کانٹے پر چلے اور کانٹا نہ لگے یہ کمال ہے. تو دنیا میں رہ کر کے ہم گندگی کی طرف نہ جائیں یہ کمال ہے. تو دولت اپنی جگہ ہے لیکن رب والی زندگی ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو رب والی زندگی نصیب فرمائے، اللہ والی زندگی نصیب فرمائے، اور غیر اللہ کی طرف یقین کرنے سے اور جو ہے آخرت سے بے فکر بننے سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. صلی اللہ علی النبی الکریم. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.